أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، آیت نمبر 52۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی یہاں پر سورہ رحمان میں اعلیٰ اللہ یعنی اللہ کی نعمتیں کا زیادہ تذکرہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، زیادہ۔ اس سے پہلے جو پچھلی سورہ پڑھی تھی ہم نے، اللہ رب العزت کا جلال اور اس میں کمال زیادہ ہے نا، اللہ کا، اس کے اندر عذاب کا تذکرہ زیادہ تھا، اس کے اندر عذاب کا بھی ہے ذکر لیکن اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اس پورے سورہ میں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آیت نمبر 52 سے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فی میں، ہما ان دونوں میں، من کلی ہر ایک، فاکہۃ میوے، زوجان دو قسموں کے۔ تو جو دو جنتیں کا ذکر پڑھا تھا ہم نے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اس کے اندر دو نہریں ہم نے پڑھی، سلسبیل اور تسنیم۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر جنت میں دو قسم کے، دو دو جوڑے، مطلب دو دو قسموں کے میوے ہوں گے۔ اب میووں کی بھی قسمیں دو ہوتی ہیں نا اپنے پاس، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں اور نارمل فروٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسے خشک میوے اور تر میوے۔ تو ان دونوں میں ہر قسم کے ہر میوے ہوں گے زوجان، جوڑوں میں دو قسموں کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بِأَيِّ کون سی آلائی نعمتوں کو، ربکما تم دونوں کے رب کی، تا تم آنی دونوں کذبا جھٹلاؤ گے، تم دونوں جھٹلاؤ گے، جن اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ جو آیت ہے، اس کو جب بھی جن سنتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا رب کوئی نعمت کو تیری ہم نہیں جھٹلاتے، یا رب تیری کسی نعمت کو بھی ہم نہیں جھٹلاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ سورہ پڑھ رہے تھے تو صحابہ اکرام سنتے جا رہے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم سے اچھا جواب تو میں نے جنوں کے منہ سے سنا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا؟ تو کہا کہ جب یہ آیت آتی کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، تو وہ کیا کہتے، جن فوراً، یا رب کوئی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ متکئینا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرشن فرشوں پر یعنی ان کے جو بستر ہے اس کے اوپر تکیے بھی لگائے ہوں گے۔ بطائنہا، بطائن بطن سے بنا، بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، ہاں اس کا، تو وہ جو تکیے کا پیٹ ان دا سینس جو اندر کا استر ہوتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو بطائن کہا جاتا ہے استر کو، ٹھیک ہے، اس کا استر یعنی ان کے کور کا جو استر ہے، جن کا استر من استبرقن، استبرق کہا جاتا ہے موٹے ریشم، جو ہیوی ریشم ہوتا ہے، اس ایک دیکھیں ایک ریشم ہوتا ہے جو بہت باریک ہوتا ہے، آپ اس کو گھڑی کریں سلک جو بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے، ایک ہاں جیسے ساڑی ہوتی ہے نا سلک کی، وہ کیسی ہوتی باریک سی، یہ استبرق کہا جاتا ہے موٹے ریشم کو۔ بطائنہا من استبرقن، موٹے ریشم کا اس کا استر ہوگا۔ وجنل جنتینی، اور جنا پھل، جنتینی دونوں جنت کے، دونوں باغوں کے، دان بہت قریب، ادنا قریب، جھکے ہوئے ہوں گے، مطلب ایسے کہ بیٹھے بیٹھے پھل توڑو، اتنے قریب ہوں گے۔ تکیے لگائے ہوں گے فرشوں پر، بستروں پر، ان کا استر استبرقن موٹے ریشم میں سے ہوگا۔ وجنل، اور جنا پھل، مطلب جو جنا گیا اس کے ذریعے سے، مطلب ان کے پیڑوں درختوں کے ذریعے سے جو جنی ہوئی چیزیں یعنی اس کے پھل، وہ کیسے ہوں گے؟ دونوں جنتوں کے دان بہت قریب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کے استر کی کوالٹی بتا رہے ہیں۔ What does that mean؟
अस्तर की कभी कोई बताता है कि ये कपड़े का मैंने अस्तर पहना है, या अंदर की जो पेटीकोट है हमारा ऐसा है, या शमीज ऐसी है, नहीं ना। यानी कि अल्लाह सुब्हानो तआला अंदर की चीजों की क्वालिटी बता रहे हैं, तो इमेजिन अबाउट, क्योंकि हमेशा ऊपर का कपड़ा अंदर के कपड़े से बेहतर होता है, राइट। तो अल्लाह यहाँ पर अंदर की उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो सोचो ऊपर का कैसा होगा, कितना खूबसूरत होगा। तो अल्लाह ने फरमाया तकिए फर्शों पर होंगे, और उसका अस्तर कैसा होगा, मोटे रेशम का। वह और फल दोनों बागों के कैसे होते हैं, होंगे बहुत करीब, यानी झुक कर बैठे बैठे तोड़ लो, हाथ बढ़ाकर तोड़ लो। कभी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे। तो क्या कहेंगे, किसी भी नेमत को या रब हम तेरी नहीं झुटलाते। फीहिन्ना क़ासिरातुत तरफ़ी, फी में, हिन्ना उनमें, यानी उन जन्नतों में, उन बागात में क्या होंगी, क़ासिरात, क़ासिरात झुकाने वाली, अतरफी आंखों को। हमने आपको बताया था कि वो जो पूरे अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेंगे वो कैसी होंगी, हर वक्त अपनी निगाहें झुकाए रहेंगी, यानी एक शर्म और हया का पहलू बताया गया है, बहुत हया करने वाली। जिस तरह से न्यूली वेड जो दुल्हन होती है, पहली मर्तबा जब अपने शौहर से मिलती है और उसकी आंखें झुकी होती है, वैसे ही वो हर वक्त झुकी हुई आंखों से अपने शौहरों से मिलेंगी। उनमें क़ासिरातुत तरफ़ी झुकी आंखों वालियां होंगी। लम यतमिसहुन्ना इंसुन, लम नहीं, या वो तमस छुआ होगा, हुन्ना उनको, इंसुन किसी इंसान ने, क़ब्लहुम उनसे पहले, यानी उनके शौहरों से पहले किसी इंसान ने उनको मस नहीं किया, वला जान, और ना ही किसी जिन ने उनको छुआ है, यानी इतनी प्योर, इतनी पाकीज़ा, किसी नामहरम ने उनको टच नहीं किया। और उनके लिए उनमें होंगी, यानी उन जन्नतों में क़ासिरातुत तर्फ़ी झुकी निगाहों वालियां, तर्फ यानी पलके, झुकने वाले, क़ासिरात झुकने वाली पलकों की, पलके झुकाने वालियां, नहीं छुआ होगा हुन्ना उन औरतों को, उन हूरों को, इन सुन किसी इंसान ने, उनसे पहले यानी उनके शौहरों से पहले, वला जान, और ना ही किसी जिन्नों ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की, तुम दोनों झुटलाओगे। किसी नेमत को हम अपने रब की नहीं झुटलाते। कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, कअन्ना जैसे के, हुन्ना वो सब, याक़ूत याक़ूत, वल मरजान, और याक़ूत और मरजान ये दो किस्म के पत्थरों के नाम है। हाँ जी, हाँ, कीमती पत्थरों के नाम है। आई लेट यू नो, जैसे हम कहते हैं ना रूबी, पर्ल्स, उनको कहा जाता है। आई जस्ट लेट यू नो। हाँ, हाँ, याकूत और मरजान। कअन्ना हुन्ना, कअन्ना जैसे कि, हुन्ना वो सब हों, याकूत यानी रूबीज, वल मरजान और कोरल, और ऐसे लगती होंगी जैसे कि कोई पत्थर हो, कैसे स्टोन्स हो, कीमती पत्थर, याकूत और मरजान। याकूत को याकूती कहा जाता है, रूबीज और कोरल्स। कभी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे। हम किसी नेमत को अपने रब की नहीं झुटलाते। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, हल इल्ला आ रहा है, नहीं आ जाएगा, नहीं है बदला, नहीं है जजा, एहसान, एहसान का इल्ला सिवाय, एहसान यानी एहसान का बदला तो एहसान ही होता है, यानी जो नेकोकार होंगे, जो नेकिया कर जाएंगे, अल्लाह उनका बदला एहसान के साथ उनको अदा कर देगा। नहीं है जजा, नहीं है बदला एहसान का सिवाय एहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, व और मिन से, दूनिहिमा उन दोनों के, दूना मतलब अलावा, एक्सेप्ट, हिमा उन दोनों के अलावा भी, जन्नतान दो और जन्नतें, अल्लाहु अकबर। दो बागात का पूरा तस्करा, उसका डिटेल अब कहा जा रहा है, और दो बागात भी दिए जाएंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नियामतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे। मुदहाम्मतान, मुदहाम्मतान, मुदहामा कहा जाता है डार्क ग्रीन कलर को, ठीक है। तानी
दोनों डार्क ग्रीन कलर के होंगी. व्हाट डज दैट मीन? यानी बहुत हरी भरी बागात वाली होंगी. ठीक है. मुदहामतान, दोनों गहरे सब्ज रंग की होंगी ये वाली जन्नतें. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. फीहिमा ऐनानी नद्वखतान, फीहिमा, उन दोनों में, ऐनानी, ऐन एक चश्मा, आनी दो चश्मे, दो चश्मे होंगे, नद्वखतान, नद्वखतान जोश मारते हुए, जोश मारने वाले दोनों चश्मे यानी जारी होंगे, जोश मार रहे होंगे. दोनों में दो दो चश्मे होंगे जो कि जारी रहने वाले होंगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. हम किसी नेमत को अपने रब की नहीं झुटलाते. रिपीट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फीहिमा ऐनानी नद्वखतान, इन दोनों में दो चश्मे होंगे, नद्वखतान, दोनों जोश मारने वाले. जोश कैसे मारते हैं? जैसे फुहारा होता है ना, तो उसकी तरह से ऊपर ऊपर उठ उठ के जोश मारने वाले. तो पिछले उसमें पढ़ा हमने, हाँ, फाउंटेन टाइप. जैसे पिछले वाले में पढ़ा दो नहरें होंगी, और इसमें ऐसे के फुहारा टाइप होगा. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. फीहिमा फाकिहतुन, फीहिमा, उन दोनों में. अब ये दूसरे दो जन्नतों की बात आ रही है, दूसरे दो बागात की, सब्ज जन्नतों की, डार्क कलर की जो जन्नत है. फीहिमा, उन दोनों में, उन दोनों जन्नतों में, फाकिहतुन, फल होंगे, व नखलुन, और खजूर होंगी, व रुम्मान, और अनार होंगे. रुम्मान, अनार. उन दोनों में फल होंगे, मेवे होंगे, और खजूर होंगे और अनार होंगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. फीहिन्ना खैरातुन हिसान, फीहिन्ना, उनमें, उन दोनों जन्नतों में, खैरातुन, खैरातुन ये फीमेल की बात हो रही है. आतुन, फीमेल कौन सी? नेक औरतें होंगी, हिसान, खूबसूरत. खैरात कहा गया है वो इखलाक के तौर पर, यानी खूबसूरत होंगी, और हिसान मतलब हुस्न जमाल में, यानी जाहिर और बातिन सब खूबसूरत होगा. खैरात अंदरूनी खूबसूरती, हिसान बैरूनी खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती. तो नेक सीरत और नेक सूरत, उनमें बीवियां मिलेंगी. उनमें खैरात, नेक सीरत और नेक सूरत बीवियां होंगी. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. हूरुन, हूरे, मकसूरातिन फिल खियाम, मकसूरातिन, उसूर, कसर कहा जाता है महल को, महलों में, मकसूरातिन, महलों में ठहरी हुई, फिल खियाम, खेमों में. हूरुन, हूरें होंगी ठहराई हुई खेमों में, उनके खेमे अलग अलग बने होंगे, और वो हूरें अलग अलग खेमों में ठहरी हुई होंगी. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. लम यतमिसहुन्ना, लम नहीं, या वो, तमसा छुआ, हुन्ना उनको, इंसुन किसी इंसान ने, कबलहुम उनसे पहले, यानी उनके शौहरों से पहले, वला जान, और ना ही किसी जिनों ने. नहीं छुआ उन औरतों को, उन हूरों को, किसी इंसान ने उनके शौहरों से पहले, और ना ही किसी जिन ने. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमतों को तुम दोनों अपने रब की झुटलाओगे. मुत्तकीईना, मुत्तकीईना, तकिए लगाए हुए होंगे, अला रफरफिन खुदरिन, रफरफिन खुदरिन यानी कालीनों पर, खुजरिन, खुजर, खजरा, हरी, हरी कालीनों पर, सब्ज कालीनों पर तकिए लगाए हुए होंगे. वहां पर क्या था? हाँ, रेशम के दब, इस्तबरक, मोटे रेशम का, वो जो उनका अस्तर है, वो अपने उसमें खेमों में तकिए लगाए होंगे. यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि सब्ज कालीनों पर तकिए लगाए होंगे. वहां पर फर्श पर, बिस्तरों पर तकिए लगाए होंगे.
وَأَبْقَرِيٍّ حِسَان اور ابقرین، اس میں ابقری کا کیا لکھا ہے میننگ؟ خوبصورت اور نفیس. ایک منٹ ہے. نادر، ہاں شاز نادر نادر، ہاں ریئر فریق. ہاں جی اچھا. اب یہاں پر اس کا اور میننگ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے دیکھیں، خدرن رفرفن کا میننگ لکھا ہے ہرے کلر کے کشنز. کشن جو ہوتے ہیں وہ ہرے رنگ کے ہوں گے. متکئینا تکیے لگائے ہوئے ہوں گے سب کشن پر یعنی تکیوں پر. وہ ابقرین حسان اور خوبصورت کارپیٹس ہوں گے. یہاں پر قالین کا مطلب ابقری لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابقری قالین. یہاں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ہرے تکیوں پر یعنی ہرے کشنز ہوں گے. اور قالین کون سے کیسی ہیں؟ خوبصورت قالینوں پر ہرے تکیے ہوں گے اور وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. متکئینا رفرفن کہا جاتا ہے کشن کو. ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یا رب ہم کوئی نعمت تیری نہیں جھٹلاتے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارکا بہت بابرکت ہے، اسم ربکا تیرے رب کا نام، ذی الجلالی جلال والا بزرگی والا، والاکرام اور با عزت عزت والے جلال والے. تیرے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. یعنی تیرے رب نے یہ نعمتیں دی وہ کیسا ہے؟ بزرگی اور جلال اور عزت والا رب ہے. یہ یہاں پر یہ دیکھ لیں ایک مرتبہ. اور متکئینا تکیے لگائے ہوں گے علی رفرفن خضرن ہرے کشنز پر، وابقرین حسان اور خوبصورت قالینوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون کون سی اپنے رب کی تم دونوں نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو کیسا ہے؟ ذی الجلال جلال والا بزرگی والا، والاکرام اور بڑا با عزت. چلیں ریپیٹ کریں. کیا نصیحتیں ہیں اس سورے میں؟ شکر گزاری. واٹ ایلس؟ نعمتوں کا اللہ رب العزت کی شکر گزاری. اور عمل کرنے پڑیں گے. بالکل. زندگی بے بندگی شرمندگی، تو عمل کرنا پڑے گا، بندگی کرنی پڑے گی، اس کا کہاں ماننا پڑے گا، تب جا کے یہ نعمتیں ملیں گی. شکر گزاری، عمل کرنا پڑے گا. اینی تھنگ ایلس؟ اور ہاں رب کا خوف، اس دن کھڑے ہو جانے کا ڈر کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اس دن کے حساب کتاب سے ڈر گیا کہ میں اکیلا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کھڑی ہوں گی اور مجھے حساب دینا پڑے گا اپنی پوری زندگی کا، تو اس دن میں کس طرح سے جواب دے پاؤں گی. تو اس کی تیاری، اس کا خوف. ٹھیک ہے، تو اپنے رب کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. اور بارک اللہ فیکم. اللہ رب العزت نے قوت بیان عطا کی. قوت بیان کا استعمال کہاں کیا جائے؟ اللہ کے کلام کو بیان کرنے میں، اللہ کے قرآن کو بیان کرنے میں. جس قدر ہو سکے تو اس زبان کا استعمال خیر کے لیے ہو، نہ کہ شر کے لیے، دوسروں کی دل آزاری کے لیے، دوسروں کا غیبتیں، چگلی، گوسپ، اس تمام کاموں کے لیے ہماری زبان نہیں عطا کی گئی. یہ ایک واحد مخلوق ہے جس کو یہ بہترین کوالٹی عطا کی گئی ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا استعمال قرآن کے بیان میں استعمال زیادہ سے زیادہ. اور ایگزیکٹلی یعنی کہ ہر مخلوقات توأن یا کرہن اللہ رب العزت کے لیے تابع ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنے والی ہے. تو ان کے سامنے نہ جھکا جائے بلکہ اس کے بنانے والے کے سامنے
رکھا جائے, اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور ایگزیکٹلی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا, تو یہ کیا بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ وطر ہے, اللہ اکیلا ہے, باقی ساری مخلوقات جوڑوں میں ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ محتاج نہیں ہے, وہ غنی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, البتہ بندے اس کے ہر لمحہ محتاج ہیں. تو واحد لا شریک ہے, اس کے ساتھ کسی کا شریک نہیں, کوئی کسی کو شرک نہیں کرنا, ایسوسیشن نہیں ہونا چاہیے. اور شکر گزاری کا وہ آ گیا نا, کس طرح سے شکر گزاری ہوتی ہے. شکر گزاری کے دو پہلو ہے, ایک ہے قولی اور ایک ہے عملی. قولی شکر گزاری کیسے, ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, یہ سب شکر گزاری زبانی ہے. اور فعلی عمل کے ذریعے سے کیسے ہوگی کہ ہاں جو ہے اس میں مطمئن رہنا, جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو اللہ ہی کی راہ میں لگا دینا. مال دیا ہے, وقت دیا ہے, اللہ نے اگر سکلز عطا کی ہیں, اللہ نے اگر انٹیلیجنس عطا کی ہے, انٹلیکٹ ہے, آپ جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں اس کو اسی کی راہ میں صرف کر دو. اللہ نے قوت بیان دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اندر مشورے کی صلاحیت دی, آپ کے اندر لوگوں کو اصلاح کرنے کی صلاحیت دی, آپ کی باتوں سے لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں, یہ ساری کیا ہے کوالٹی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے. تو اس کو اللہ ہی کی راہ میں لگا دو, مخلوق کی خیر خواہی میں لگا دو. اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی اسی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, شکر گزاری. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انذار کا پہلو بیان کیا, یعنی کہ اللہ نے ان تمام چیزوں سے خوف دلایا ہے کہ وہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس کے اندر تمہارا کوئی اختیار نہیں. آج تو تم اپنا اختیار چلاتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, رائٹ, لیکن اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو نزع ہوگی یا قیامت ہوگی, دو صورتیں ہیں, انسان اپنے سارے اختیار ہو چکا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی صرف اللہ رب العزت کے علاوہ. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کیا جائے, اس کی تیاری کر لی جائے, اس کی پریپریشن کر لی جائے. ایگزام میں خالی بغیر پڑھے نہیں جا کر بیٹھا جاتا ہے, کچھ تو پڑھ کے جانا پڑے گا نا, کہ پاسنگ مارکس تو آ جائیں, اور پاسنگ مارکس بھی نہ لا پائے تو پھر تو تباہی ہے, بربادی ہے. تو اس کی تیاری اس دن سے اللہ نے آگاہ کیا, اس دن کی ہولناکی, اس دن کی جو سختیاں ہوں گی اس سے اللہ نے آگاہ کیا کہ اس دن سے ڈر جاؤ, اس دن سے, اور اس دن سے بھی ڈرو کہ جس دن تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے. اور وہ ساری منزلیں تو بات کی, اس سے پہلے قبر کی منزلات ہے نا. اور ہاں, یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان, یعنی کہ اللہ رب العزت ریوارڈ کو بڑھا چڑھا کر عطا کرتا ہے, دیتا ہے. گناہ کا بدلہ اتنا ہی, لیکن نیکی کا بدلہ اللہ نے بہت بڑا چڑھا کر رکھا ہے. پہلے 2 جنتوں کا ذکر کیا, پھر کہا اس کے علاوہ بھی 2 جنتیں اور دوں گا. واٹ ڈز دیٹ مین, 4 جنتیں ایک ایک بندے کو, کتنا بڑا ریوارڈ ہے. تو اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے, یہ مت سمجھنا کہ تم کچھ بھی کر کے آ جاؤ گے اور تمہیں یہ ملے گا, ایسا نہیں ہے. تم ایسے ہی عمل کر کے آؤ, یہ 4 جنتیں کمانے والے, تب تم کو ایسی جنتیں عطا کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. اور کسی کو کچھ ایڈ آن کرنا ہے, کچھ اور کہنا ہے؟ پورے ملیں گی محنت کر کے, پورے فری میں نہیں ملیں گی, اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. آدمیوں نے سمجھ رکھا ہے, مردوں نے, کہ بس گئے نہیں ہے, کہ حوریں بس ان کا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں, تو بس یہاں سے میری بیوی سے میرا پیچھا چھوٹے. ہاں بالکل, عورتوں کو ملائکہ بنا دیا جائے گا. دیکھیں اللہ نے عورتوں کی کیا کوالٹی بیان کی, کہ وہ اتنی پاک باز ہیں, ان کی حیا کا ذکر کیا. اللہ حیا پسند کرتا ہے, مرد میں بھی عورت میں بھی, لیکن عورتوں میں زیادہ حیا کو ترجیح دی گئی ہے. کہ عورتیں کیسی ہونا چاہیے, نگاہوں کو قاصرات الطرف, نگاہوں کو جھکانے والیاں ہونی چاہیے, اور ان کو کسی نامحرم نے نہ چھوا ہو.
نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے، یعنی کہ اس کو اپنی پاک دامنی کی عفت کی خود حفاظت کرنی چاہیے. جب اللہ نے ان حوروں کا تذکرہ بیان کیا تو جو ان کی حوروں کی ملائکہ بنیں گی تو ان کے اندر تو اور بھی زیادہ پاک دامنی ہونا چاہیے، رائٹ. تو اللہ نے جب عورتوں کا ذکر کیا تو ان کی حیا کا پہلو ان کی نگاہوں سے بیان کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو کثرت سے نیچا رکھیں. ٹھیک ہے، تو نگاہوں کو کثرت سے نیچا رکھنا کیا کرتا ہے، آپ کو بہت سارے گناہوں سے سیو کر لیتا ہے، کیونکہ سارے گناہوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ دیکھنے سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر وہ دل تک اترتی ہے بات، ہے نا. یا تو کان ہے یا آنکھیں ہیں، یہی دو چیزیں، یا تو آواز سے یا پھر دیکھنے سے. تو جس قدر ہو سکے ہم نے بھی، یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ہی حکم کیا گیا کہ تم نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ نے، ہم نے سورہ نور میں پڑھا نا کہ جو ایمان والی عورتیں ہیں ان سے کہیں اے نبی کہ وہ اپنی نگاہوں کو لوور یور گیزز، اپنے نگاہوں گز نظر کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. یہ تمہارے دلوں کی خیر خواہی کا باعث ہے، تمہارے دلوں کی پاکی کا باعث ہے. اور حوروں میں بھی وہی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو جس قدر ہو سکے پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کریں، ہے نا. اور کچھ دا ڈسکرپشن آف جنہ، یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے بس جنت ہی چاہیے اور کچھ چاہیے ہی نہیں، ہے نا. لیکن اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑیں گی. پوچھا گیا نا کہ جنت کتنی دور ہے، کہا جس 2 قدم، 2 قدم پہ جنت ہے. ہاں، 1 قدم اپنے نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت ہوگا. نفس پر قدم رکھنا آسان نہیں ہے. اپنے ابھرتے ہوئے نفس کو جو ہر وقت ڈیمانڈ کرتا ہے یہ چاہیے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، ہر وقت وہ ایسی رائے دیتا ہے جو کہ اللہ کے شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو دبانا، اس کو سپریس کرنا اور اللہ کی رائے کو، اللہ کے احکامات کو اوپر اٹھانا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ لگتا ہے کہ 2 قدم، اٹس ناٹ سو ایزی، اٹس ناٹ ویری ایزی. تو اللہ نے کہا، مطلب اسلاف کہتے ہیں کہ بس 2 قدم پر جنت ہے، 1 قدم نفس پر رکھنا ہوگا اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا. تو وہ نفس پہ رکھنے والا جو قدم ہے وہ کیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو اتنی خوبصورت اور یہ جو سجی دھجی دنیا ہے، اس کی رنگینیوں سے باہر نکلنا پڑے گا. اس کا جو یہ جال بچھا ہوا ہے نا، اس جال کے اندر سے باہر آنا پڑے گا. تب جا کر یہ، جب تک اس دنیا سے صاف نہیں ہوگا نا، جب تک اللہ کی محبت یہاں گھر نہیں کرے گی. ایک ہی محبت رہ سکتی ہے اس میں، یا تو دنیا کی رہ لے گی یا اللہ کی رہے گی. دل ایک ہے نا، تو ایک ہی کی محبت اور ایک ہی کا عشق اور ایک ہی کا جنون پلتا ہے اس میں. اب وہ کس کو جگہ دینی ہے، دنیا کو دینی ہے یا اللہ کو دینی ہے، وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو بہت خوبصورت سورہ ہے، عروس القرآن، قرآن کے دلہن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کو پتا ہے نا میرے مخلوقات میں ہر قسم کے بندے ہیں. ایک وہ جو ہیں جو ڈر کر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جن کو ڈرایا جائے تو عمل کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں جن کو لالچ دیا جائے تو عمل کرتے ہیں. فل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے. تو جن کو چاہیے کہ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو وہ کیا کریں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں با عمل لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرمائے. عورتوں کی جو خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، قاصرات الطرف، اور جن کو لم یتمسہن، اللہ نے ان کی خوبیاں بیان کی کہ کسی نامحرم نے نہیں چھوا. اللہ ہمیں اپنی عفتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں بھی وہ کوالٹی، وہ حیا اور شرم کا پہلو ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجاگر فرمائے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، اس کی قدردانی کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ کی کائنات اس کی فرما بردار ہے، کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب جس طرح تیری دوسری مخلوقات تیری فرما بردار ہیں، تیرے خلاف کچھ نہیں کرتی، اسی طرح مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا دے. اور ساتھ ساتھ زمین میں فساد برپا نہ کریں. فساد کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم لے کر میدان جنگ میں اتر جائیں، دوسری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت نے کیسا پوری دنیا میں کوحرام اور فساد مچا رکھا ہے. ایسے ہی ہم اللہ سے دعا کیا کریں یا رب، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ کیا کر سکتی ہیں، پرووک کر سکتی ہیں، نیکی کو بھی اور بدی کو بھی. تو اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا رب ہمیں ان عورتوں میں شامل فرمائے جو نیکیوں کی تلقین کرنے والے ہوں، ہم سے خیر پہنچے لوگوں کو،
زیادہ سے زیادہ ہم اپنی نسلوں میں خیر منتقل کرنے والی ہوں، نیکیاں منتقل کرنے والی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ رب العزت کی گرفت سے ڈرتے رہیں. خبر نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب پکڑ فرما دے، تو کوئی لمحہ ضائع نہ جانے دے. اللہ یا تو آپ کیا کریں، اللہ رب دیکھیں، ذاکر غافل نہیں ہوتا اور غافل کبھی ذاکر نہیں ہوتا، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. یا تو کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا، یا پھر وہ ذکر نہیں کر رہا تو وہ غفلت میں ہے، تو وہ شیطان کا پھر اس وقت دوست بنا ہوا ہوتا ہے، نمائندہ بنا ہوا ہوتا ہے. تو ذکر کرنے والا، ضروری نہیں آپ ہر وقت اپنی زبان سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے اعمال سے بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کو ذکر ان دا سینس یاد کرنا، یاد رکھنا. تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، رکھنا ہے. رکھنا مطلب ہر وقت یاد رہے، ہمارے ہر میٹر میں، ہمارے ہر معاملے میں، ہماری زبان ہو، ہمارے کان ہو، ہمارا دل ہو، ہر چیز گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کی بندیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد رجوع اللہ، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوں، اور ساتھ میں دنیا میں امن کے لیے نظام عدل قائم کریں. میزان کی بات ہوئی تھی نا، صرف بھاجی آم خریدنے میں میزان تول رکھنا ہے، رشتوں میں، بات میں، ہر چیز تول کر بولے. کسی کی دل آزاری والی بات نہ ہو، کہ ایسی کوئی ہمارے معاملات ایسے نہ ہو جو کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہوں. ہماری رشتہ داریوں، اگر کسی سے دل دکھا ہے، کسی نے دل توڑا ہے، اس کو معاف کر دیں. کسی کا ہم نے دل توڑ دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اور زندگی کو آسان کر لیں. بہت مشکل نہیں ہے زندگی، اگر معافی مانگنا اور معافی دینا سیکھ جائیں، ہے نا. کیونکہ ہمارے ظرف اتنے اعلیٰ نہیں ہے نا، ہم کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. تو بس جیسا چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرتا رہے فوراً، ایسے ہی چاہتے ہیں نا کہ گناہ کیا اور اللہ معاف کر دے، یہی چاہتے ہیں ہم. تو ایسے ہی بندوں کو بھی معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے. بہت ساری چیزوں کو کیا کریں، اگنور کریں، اوائڈ کریں، تاکہ معاملات جو گھر میں اگر معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو آگے کی سوسائٹی میں بھی یہی جو یونٹس ہوتے ہیں، فیملی یونٹس ہی تو پوری ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا. تو فیملی یونٹس درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ملک بھی درست ہو جائے گا. ملک درست ہوگا انشاءاللہ ساری دنیا درست ہو جائے گی. تو ہم کم از کم اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی ذات کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ کم از کم مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. باقی کوئی پہنچائے نہ پہنچائے، میں نے اس کو معاف کرنے کا قصد کر لیا. جس طرح میرا رب مجھے معاف کرتا ہے، یا رب مجھے وہ ظرف عطا کر دے، مجھے وہ بڑا دل عطا کر دے کہ میں بھی دوسروں کو معاف کرنے کا ظرف رکھوں. ٹھیک ہے. تو بس اپنی زندگی کو سموتھ کریں، آسان کریں، زیادہ بوجھ نہ لا دیں کہ میں اس کا بھی یہ ہے، یہ بھی جھگڑا ہے، اور یہ بھی فساد ہے، اور یہ بھی ہے. بس سب کو آسان کر دیں. جتنا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے اتنی اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں، اس کو ریوائز کیجئے گا سورہ رحمان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چاروں جنتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ہمیں بھی اللہ وہ اس جنت عطا فرمائے. ہماری اولادوں، ہماری نسلوں، ہمارے دوستوں احبابوں، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، سب کو اللہ رب العزت ان جنتوں کا، ہمارے پڑوس، ہمارے جو کلاس فیلوز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ان جنتوں کا حقدار بنائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ بگن کریں گے.